السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو آور چینل. تو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں اردو کی دوسری نظم باغ نخلا کے مسافر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام. باغ نخلا، نخلا ایک باغ کا نام ہے بچوں. نخلا ایک باغ ہے جس کے مسافر کسے کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا گیا ہے، جسے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ شاعر ہے سلیم شہزاد. تو اس میں کی جو ہے وہ پہلی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہر نظم کی ایک خاص حیت ہوتی ہے. اس کے تمام مصرعے خاص آہنگ کی وجہ سے ایک دوسرے سے برابر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر نظم زمین قرب و ولا کو دیکھیے. نظم کا ہر ٹکڑا 6 مصرع مخصوص قافیوں والا ہے. یہ بات ذیل کے نظم کی حیت میں نہیں ملتی. اس کے بہت سے مصرعے چھوٹے بڑے ہیں. جس نظم کا ایک خاص حصہ خاص آہنگ اور لے ہو، لیکن جس کے مصرعے برابر کے نہ ہو، اسے آزاد نظم کہتے ہیں. یعنی جس نظم کا ایک حصہ ایک خاص آہنگ اور لے ہو، لیکن جس کے مصرعے برابر کے نہ ہو، اسے آزاد نظم کہتے ہیں. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم نظم پڑھتے ہیں تو ان کے مصرعے ایک جیسے ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے وہ آخری الفاظ جو ہے ایک دوسرے رائم کرتے ہیں. ہم قافیہ ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہوتے ہیں، ہر ایک کے 4 یا 6 ایسے مصرعے ہوتے ہیں. لیکن کچھ نظمیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی مصرعہ چھوٹا اور کوئی مصرعہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے. اس طرح شعر بنتا ہے 2 مصرعوں سے تو وہ ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے، تو انہیں کیا کہتے ہیں، ہم آزاد نظم کہتے ہیں. اس میں کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی کہ تم کو 4 مصرعے لینا ہے، 5 لینا ہے، 6 لینا ہے. اس میں جو ہے وہ سب آزاد نظم ہوتی ہے. یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا. بے شک اعلان نبوت کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام شروع کر دیا تھا. اپنے رشتہ دار، شہر والے اور پھر دیگر بستیوں کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی. یہ سب بات ہم اچھے سے جانتے ہیں بچوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جو ہے وہ دن رات ایک کر دیا تھا، کس طرح اپنے خاندان کو اور اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کو، ہر ایک کو جو ہے انہوں نے ہر ایک کی قربانی دی ہے اسلام کو پہنچانے کے لیے، پھیلانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں طائف کا سفر اختیار کیا. طائف ایک شہر کا نام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسلام پھیلانے کی غرض سے گئے تھے. وہاں کے لوگوں اور مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے لوگوں میں بہت سے لوگ مخالفت کرتے تھے اسلام کی. وہ کیا کہتے تھے کہ جو ہم مورتی پوجا کر رہے ہیں یا جو اپنے دھرم سے جو بھی وہ ریلیٹڈ ہے وہ اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے. اس بات کو کوئی ماننے کو ہی تیار نہیں ہوتا تھا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ ہم سب کو اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اسے ہم کو کیا کرنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے. تو یہی جو ہے وہ دین پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر گئے تھے. بٹ وہاں پر مشرکوں نے کیا کی، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھے. اسی واقعے کو شاعر نے ذیل کی نعت میں بیان کیا ہے جو آزاد نظمی کی حیت میں یہ نظم ہے. لیکن اب ہم یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، ان کی خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں، ان کی اس میں تعریف بیان کی گئی، اس لیے اسے ہم نعت بھی کہہ سکتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کہی جانے والی نظم کو ہم نعت کہتے ہیں. نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان کرنے والی نعت مولود نامہ کہلاتی ہے بچوں، جس میں ولادت کے بارے میں اسے ہم مولود نامہ کہیں گے. ان کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ بھی نعت میں کیا جاتا ہے. نعت گوئی کی روایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چلی آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت عربی کے مشہور نعت گو ہوئے ہیں. وہ سیری کا نعتیہ قصیدہ بردہ بھی عربی کے نعتیہ ادب میں نہایت اہم ہے. اردو میں محسن کاکوروی، حالی، احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی نعتیہ تخلیقات کو بہت بلند مقام حاصل ہے، جنہیں ہم ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں.
جان پہچان میں جو ہے وہ شاعر کے متعلق بتایا جاتا ہے، شاعر کی زندگی، ان کی وفات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو سلیم شہزاد 1 جون 1949 کو دھلیا میں پیدا ہوئے، مہاراشٹر میں۔ انہوں نے مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف صنف کی جمع ہیں۔ ان کی گہری نظر ہے۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات یعنی ڈکشنریز اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھی۔ فرہنگ، ادبیات، دعا، پرمنتشر جیم سے جملے تک، ویر گاتھا وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کا شمار جدید شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے آزاد نظم میں تجربات کیے ہیں۔ ان کی نظموں کے شعری لفظیات عربی فارسی ترکیبوں سے خاص اسلوب بناتی ہے، یعنی وہ اردو، انگریزی اور فارسی کی اچھی خاصی نالج رکھتے تھے۔ تو چلو ہم چلتے ہیں اپنی نظم کی طرف، نعت کی طرف، جو کہ ہے ہمیں اپنے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح طائف کا جب سفر شروع کیا تھا، تب لوگوں نے ان پر جو مظالم کیے، لوگوں نے ان کو جس طرح سے ستایا ہے، اس کے علاوہ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی تحریک کو جاری رکھا، دیکھتے ہیں۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے، جو کہ لوگوں میں جو اندھیر نگری پھیلی ہوئی تھی، لوگ جہالت کا شکار تھے، انہیں کسی چیز کی کوئی نالج نہیں تھی۔ اس زمانے میں جب لڑکیاں ہوا کرتی تھی، جب لڑکی پیدا ہوتی تو اسے یا تو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا تھا، یا اگر وہ پیدا ہو جاتی تو اسے زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے اجالے کی کرن لے کر، تو مسموم آندھیاں اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گردا ہوئی۔ یعنی اس کے تو مسموم آندھیاں یہاں پہ جو ہے وہ تمام مشکلات، سختی والے جو دن تھے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو پھیلانے نکلے تو یہ جو مشکلات تھی، جو یہ سخت پریشانیاں جو آگ پڑی تھی، اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گردا ہوئے۔ چراغ شمس آسا یہاں بچوں چراغ شمس آسا یعنی سورج جیسا روشن چراغ، اس کے جو سورج جیسا روشن چراغ تھا اس کے بجھانے کے لیے سب لوگ جو ہے وہ گردا ہو رہے تھے، یعنی کہ اس کے اطراف گھوم رہے تھے تاکہ کوئی اسے آگے نہ بڑھا سکے۔ مجنون و کاہن کہہ کر اس کے علم ربانی کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لوگوں میں پھیلانا چاہتے تھے، اس علم کو لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ علم ربانی، جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے دیا ہوا جو علم ربانی تھا بچوں، اس کو لوگ مجنون و کاہن کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ مجنون و کاہن۔ تو مجنون و کاہن کا مطلب ہے کہ جادوگر، جس طرح جادوگر اپنے جادو سے چیزوں کو بتاتا ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو پھیلانے کے لیے نکلے تو لوگ اسے کیا کہتے تھے کہ یہ کون ہے؟ یہ دین اسلام کو نہیں پھیلا رہا ہے بلکہ یہ ایک جادوگر ہے۔ اس کے وسوسوں کا روپ جانا، وہ تو تشکیک و گما و وہم سے آزاد تھا، لیکن چہار اطراف مسموم آندیاں، چہار اطراف کا مطلب ہے چاروں طرف، یعنی کہ وہ تو تمام تشکیک و گما سے، یعنی وہ تو تمام شک و شبہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، وہ تو ہر وہم سے آزاد تھے، لیکن لوگ کیا کر رہے تھے؟ چاروں طرف سے جو ہے وہ مشکلات پیدا کر رہے تھے، وہم و گما کے بیج بوتے پھر رہی تھی۔ یعنی وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہم و گما کا مطلب ہوتا ہے غلط فہمیوں کا جو ہے وہ بیج بو رہے تھے، لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی پیدا کر رہے تھے۔ اب آگے دیکھتے ہیں بچوں کیا بتایا ہوا ہے ہم کو، جو ہے شہر قریہ کوچا کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا، ہے نا۔ قریہ کا مطلب ہوتا ہے گاؤں، یعنی کوئی شہر، کوئی گاؤں ایسا نہیں تھا کہ جو ہے ان کے جو ہے وہ وسوسوں سے بچ سکا ہو۔ اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے، اور یہ اب کیا ہو گیا؟ طائف، یعنی کہ طائف کے جو آوارہ لڑکے تھے وہ بھی کیا کرنے لگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑے بیچ میں آنے لگے۔ صدقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ برساتے ہیں پتھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ، جسم اطہر پر وہ کیا کر رہے تھے؟ پتھر برسا رہے تھے ان کی مخالفت کرنے کے لیے۔
پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں. پھول سے پیکر پہ یعنی پھول جیسے انسان پر، پھول جیسے حصے پر وہ کیا کر رہے ہیں؟ دھوپ میں پتھر برسا رہے ہیں. لوگ پتھر ہو گئے، پتھر اٹھا کر دھوپ میں، یعنی جو لوگوں نے دھوپ میں پتھر اٹھائے تھے وہ بھی جو ہے وہ اتنے پریشان ہو گئے. لیکن وہ پتھر کس پر پڑ رہے تھے؟ وہ پتھر پڑ رہے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. تو ان کی کیا حالت ہو رہی ہوگی؟ خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، یعنی کہ وہ پتھر ریزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارا جسم مبارک خون خون ہو گیا. جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں، جو سارا منظر تھا جو ہے وہ دھوپ میں جو ہے وہ سرخی میں تر ہو گیا، ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا. بھر گئے نالے نے گرد و قدر دونوں خون سے. نالے نے گرد و قدر کس کو بولیں گے بچوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے مبارک تھے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آسمان جیسی عظمت رکھنے والی جو جوتیاں تھیں ان کے لیے کہا گیا ہے وہ بھی خون میں لت پت ہو گئے. اور کتنے زخم کھائے جس میں اتھر دھوپ میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اتھر تھا، جو خوشبو سے بھرپور جسم تھا، انہوں نے اور بھی بہت سارے زخم کھائے ہیں. وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، مگر ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں. جب فرشتہ کوہ طائف کو ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، یعنی وہ اندھیروں میں جو ہے وہ اجالا کرنے چلے. جب لوگ جو ہے وہ دھوپ میں، ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہے جو سر دھوپ میں، وہ اندھیروں نے کیا رکھا ہے؟ دھوپ میں اپنا سر اٹھا رکھا ہے. ایسی جگہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پھیلانے نکلے، جب فرشتہ کوہ طائف کو ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا. تو جب فرشتہ جو تھا جو ہے کہ جب فرشتہ کوہ طائف، کوہ کا مطلب ہوتا ہے بچوں پہاڑ. جب طائف جو ہے وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کوہ طائف یعنی طائف کا جو پہاڑ ہے ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، یعنی کہ جب یہاں پر بتایا گیا کہ یہاں پر بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکم دے کہ وہ طائف کو، جو طائف تھا اس کو پہاڑوں کے بیچ میں دبا دیا جائے. طائف جو شہر کو، جو اطراف میں پہاڑ تھے اس کے بیچ میں دبا دیا جائے، کیونکہ وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے. تو وہ جو تھا آزاد تشکیک و غماز سے بن گیا اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں. لیکن اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت کی چادر بن گئے کہ انہوں نے منع کر دیا. اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ ایسا ہم کو کرنا نہیں ہے. ہم کو جو ہے وہ جو غلط کا جواب غلط سے نہیں دینا ہے، ہم کو مخالفت کا جواب، غصے کا جواب غصے سے نہیں دینا ہے. تب انہوں نے کیا سوچا؟ یہ اس لیے منع کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں، یہ لوگ مجھ پہ کتنی بھی مظالم کر لیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلیں آگے چل کر جو ہے اسلام قبول کر لے، اس لیے ہم کو وہ آگے کی نسلوں کو دیکھ کر ان کو معاف کر دینا چاہیے. اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام، پھر طائف سے باہر کے قریب ایک باغ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے رک گئے باغ نخلا میں. باغ نخلا کے مسافر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام ہے. اندھیروں میں اجالا تیرا نام، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا ہے تیرا کلام. یعنی یہ ظلمت کے شہر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی کی کرنیں بکھارنے والے ہیں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور خلق عظیم کا زبردست مظاہرہ تھا کہ آخر میں جو ہے شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام بھیجا ہے اور دعا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی روشنی سے سارا عالم جو ہے وہ جگمگاتا ہے. یہاں پر بچوں یہاں پر جو ہم کو سلام ہے تو شاعر نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا ہے. تو اس طرح بچوں ہم نے دیکھا کہ کس طرح نظم کو بہت ہی پیارے انداز میں جو ہے سلیم شہزاد نے لکھی ہے. یہ نعت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ قربانیوں کا ذکر کیا گیا ہے.
اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آیا ہو، آپ کو یہ نظم سمجھ میں آئی ہو، آپ کو ہمارا انداز بیان اچھا لگا ہو، تو پلیز بچوں جو ہے وہ اپنے دوستوں میں اس کو جو ہے وہ لیکچر کو ضرور شیئر کیجیے، اور جو ہے وہ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنے آس پاس اپنے فرینڈس کو بھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہیے،